بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کے 29ویں پارے کی یہ سورۃ القلم کا دوسرا رکوع ہے، جس کے ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کافرین کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیں گے اور وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر بد کے بارے میں ذکر کیا کہ کافر ان کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے تھے. بے شک متقین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، خدا کا خوف رکھنے والوں کے لیے اپنے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہوں گے، اور وہ جنت کے اندر ایک اعلیٰ مقام پر ہوں گے. مختلف نعمتیں ان کو میسر ہوں گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرمین کے برابر قرار دیں گے؟ ہرگز نہیں. کہ مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نیک اعمال اور بد اعمال دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اطاعت گزار اور گناہ گار دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. جب برابر نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عدل انصاف ضرور ہوگا. جب ایسا نہیں ہے، مالکم، پھر تمہیں کیا ہوا، کیف تحکمون، تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسا حکم لگاتے ہو. یا ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس ایسی کوئی کتاب ہے جس کو تم پڑھتے ہو. ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہو، لما تخیرون، جو تم پسند کرتے ہو. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ایمان علینا، ہم پر کوئی قسمیں چڑھی ہوئی ہیں، بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن کے لیے باقی ہو. کوئی ایسی قسمیں ہیں؟ قسمیں بھی نہیں ہیں. ان لکم لما تحکمون، تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے. سلہم ایہم بذلک زعیم، اگر اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما سلہم، آپ ان سے پوچھیں، ایہم بذلک، تمہارے لیے کون ضامن ہے، اپنے ضامنوں سے پوچھیں. یا ام لہم شرکا، یا ضامن تو نہیں ہے جن کو عبادت کے اندر شریک کیا جاتا ہے، جو شریک ہیں. فلیاتوا بشرکائہم، تو چاہیے کہ وہ اپنے شریک کو لے آئے، ان کنتم صادقین، ان کانوا صادقین، اگر وہ ان کے شریک بھی سچے ہیں، کہ جن کو عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ وہ ملاتے ہیں، برابر کا شریک قرار دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول جائے گی. یہ پنڈلی کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. پنڈلی کہتے ہیں جیسے ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، جس طرح انسان پنڈلی کے ذریعے پورا توازن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس دن اپنے توازن کے ساتھ برابر کھڑا ہوگا، پھر اللہ کا ان کو حکم ہوگا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پھر ان کو سجدے کرنے کا حکم ہوگا، سجدے کی طرف بلایا جائے گا، بھائی سجدہ کرو، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوں گے. اور ایک بعض مفسرین لکھتے ہیں یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کی پنڈلی مراد ہے، مگر ایک اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہم صرف جو ہے یقین رکھ سکتے ہیں، باقی ہم اپنا تصور قائم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. پھر جب ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوگا، وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، استطاعت نہیں رکھیں گے کہ وہ سجدہ کر سکیں. پھر جب دیکھیں گے نیک صالح متقین پرہیزگار جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کی، سجدہ کیا، وہ اللہ کے حکم سے سجدہ کر لیں گے. وہ لوگ جنہوں نے سجدہ کیا ہی نہیں دنیا کے اندر، یا جنہوں نے سجدہ کیا اور دکھانے کے لیے، خاشعۃ ابصارہم، پھر شرم کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہرہ نیچے ہوگا، ترہقہم ذلہ، اور ان کے چہرے پر ذلت چسپاں ہوگی. یہ کیوں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا کے اندر ان کو سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، وَهُمْ سَالِمُونَ، اور وہ صحیح سالم تھے، ان کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، پھر بھی وہ اللہ کی طرف نہیں آتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے. فذرنی، اے پیغمبر آپ ان کو بتائے کہ مجھے چھوڑیں، اور ومن یکذب بہذا الحدیث، ان کو بھی جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے دھیرے دھیرے، سیڑھی بہ سیڑھی، قدم بہ قدم ہم ان کی تدریجاً پکڑ کریں گے، اس حساب سے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوگا. واملی لہم،
ان قیدی متین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری پکڑ بھی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف رکھے، ہم ہر ایک کو بچائے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے پیغمبر کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، وہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس کوئی غیب کی علم ہے، فہم یکتبون، جس کو وہ لکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نہ ان کے پاس غیب ہے۔ فاصبر لحکم ربک، یہ پیغمبر آپ صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کی۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، اذ نادی، جب اس نے بلایا، اس نے پکارا، وہ مغزوم اور غم سے نڈھال تھے۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو دین کی دعوت دی اور نافرمانیوں کے حساب سے قیامت کے لیے ڈرایا، قیامت اور خوف دلایا، جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ قیامت کیسا ہوگا، ہم تو قیامت پہ یقین نہیں رکھتے، اگر آپ عذاب کے بارے میں ہمیں ڈراتے، قیامت کے بارے میں ڈراتے ہیں تو آپ لیں جلدی عذاب، ہم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ انہوں نے خود مطالبہ کیا ہے، جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا۔ جب ان کے اوپر یہ عذاب مسلط ہو گیا، عذاب ان کی سروں پر قائم ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہے نادم ہوئے، توبہ طائب وہ اللہ کی طرف عجز انکساری کے ساتھ رجوع کیا ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے عجز انکساری اور سچائی کو دیکھ کر ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ جب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان سے عذاب ٹل گیا ہے، اب اگر وہ قوم میں جاتے ہیں، قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کو منکر کہیں گے کہ آپ نے ہم سے عذاب کے بارے میں وعدہ کیا تھا، ڈرایا تھا، کہاں گیا آپ کا عذاب؟ اس کی وجہ سے یونس علیہ السلام اس علاقے کو، اس قوم کو چھوڑ کر آگے کا سفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا ہوتا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر آپ بھی اس مچھلی والے کی طرف نہ ہو جانا، حضرت یونس علیہ السلام کی طرف نہ ہو جانا، کہ بغیر وحی کے وہ وہاں سے نکل پڑے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے فرمائش پر اپنے رب سے عذاب مانگا، تو آپ سے بھی لوگ مطالبہ کریں گے، لوگوں کے مطالبہ پر آپ اپنے رب سے عذاب کا وعدہ نہیں کریں، عذاب نہیں مانگے، عذاب کے لیے دعا نہ کریں، عذاب کا سوال نہ کریں۔ لولا ام تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل دیا، پھر وہاں پہ اس اندھیرے کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد وظیفہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا، اس نے ایک ٹٹیل میدان کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو باہر چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر اللہ تعالیٰ اپنے رب کی نعمت کا تدارک نہ ہوتا، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ چٹیل میدان کے اندر بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ فاجتباہ ربہ، پھر اللہ نے اس کو چن لیا، فجعلہ من الصالحین، اور اس کو نیک صالح بنا دیا، نیک صالح لوگوں میں شمار کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ یہ وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنے آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ، جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ تو مجنون ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں جہان والوں کے لیے یاد دہانی ایک نصیحت ہے۔ سورۃ القلم کے آخری 2 آیتوں کے بارے میں آتا ہے یہ بد نظر بد جس کو لگ جائے تو اس کے لیے معمول ہے کہ اس کی 2 آیتیں پڑھ لی جائیں اور نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو یہ کافی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے تھے نظر بد کے لیے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر بد برحق ہے، جو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور جانور کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے جس شخص کے بارے میں اگر ہو تو اس کی نظر لگی ہے تو اس کا مستعمل پانی جس پر نظر لگی ہے اس کو جو ہے استعمال کیا جائے، اس کے اوپر چھڑکا جائے۔ اس کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں یا کوئی بھی آدمی دیکھے کوئی خوبی یا کوئی اچھی تعمیرات تو اس کے اندر ماشاء اللہ کہے، نظر بد بری نظر نہ لگائے، ماشاء اللہ کہے، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جب ماشاء اللہ کہیں گے تو اس سے وہ نظر بد نہیں لگے گی۔ یا جانور وغیرہ ہے اس پر نظر لگتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا دودھ بند ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے سورۃ الفاتح اور درود پاک کے ساتھ ساتھ یہ 2 آیتیں